طلبی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بات آ گئی تو بتا دو، اس حدیث کو سب پڑھتے ہیں، جتنے فرقے والے ہیں سب پڑھتے ہیں مانا علیہ و صحابی، بے شک جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں جنتی ہوں، لیکن اتنا ٹھوس جواب دوں گا پیارے کہ چیخ پڑیں گے۔ واہ واہ درود شریف پڑھ لو تو جواب دوں۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ۔ حضرت امام حسین کو ذہن میں رکھیے گا، اور سارے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جب ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتن کلہم فی النار الا ملتن واحدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سرکار کا فرمان ہے میری امت 73 فرقوں میں ہوگی، کلہم فی النار، سبحان اللہ۔ سب کا سب جہنمی، کیا بات، سب جہنم میں، الا ملتن واحدہ، واہ واہ۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اس سے پتا چلا کہ وہ 72 دعویٰ کریں گے کہ ہم امت رسول اللہ ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں سب جہنم میں ہیں، جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ ہوگا کون سا؟ تب آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ ذہن پر زور دیجئے کہ آج ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں، اور اہل سنت و جماعت فرقہ بھی دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں، مگر جو 72 دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو 72 ایک اسٹیج پر ہو جاتے ہیں، ایک جگہ میں ہو جاتے ہیں، ایک بولی ان کی ہو جاتی ہے، ایک کھانا ان کا ہو جاتا ہے، ایک راستہ ان کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آخر میں ان 72 کو ایک جگہ رہنا ہے، اور اہل سنت و جماعت ان 72 سے دور رہتا ہے، ہر اسٹیج پر دور رہتا ہے، کھانے میں دور رہتا ہے، اتفاق و اتحاد کرنے میں ان سے دور رہتا ہے، چلنے میں ان سے دور رہتا ہے، لباس میں ان سے دور رہتا ہے، نماز پڑھنے میں ان سے دور رہتا ہے۔ تو پتا چلا کہ 72 کی جگہ ایک ہے، وہ ایک ہو جائیں گے، اور ایک جنتی ہے وہ 72 سے کبھی نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فرقہ کسی سے ملتا نہیں۔ بہت خوب۔ یہ بہت دعوت دیتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کا موقع ہے، ایک اسٹیج پر چلے آئیے۔ مولانا عبد الرحیم صاحب آپ بھی یہاں آ جائیے، کہتے ہیں نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، تم بد مذہب ہو۔ دوسرا کہتا نہیں آ جائیے ہمارے ساتھ، نہیں آؤں گا، سارے لوگ مل جاتے ہیں، مگر یہ فرقہ کسی سے نہیں مل رہا ہے۔ حقانیت کی دلیل ہے، اس کا راستہ دوسرا ہے، 72 کا راستہ دوسرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو ایک جگہ جانا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم کو ان سے الگ رہنا ہے، اس لیے ہم ان سے الگ رہتے ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ذرا الزامی جواب ہی پر غور فرما لیجئے، حضرت امام حسین سے زیادہ دائی اتحاد کا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ متحد کرنے والا قوم کا کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا جب ایک طرف ظہر کی جماعت قائم ہوئی، امام علی مقام اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے الگ جماعت قائم فرما رہے ہیں، قلت و کثرت کی بات ہو رہی ہے، ادھر بہت زیادہ لوگ جماعت میں ہیں، مگر امام حسین اور کوئی حسینی ادھر نہیں جا رہا ہے، ادھر مختصر جماعت ہے، اسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کربلا ہی سے فیصلہ ہو گیا تھا، یہ حسین ہے، حسین کی نماز ہے، اور یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدیوں کی نماز ہے۔ اب جس کو یزیدیوں کی طرف جانا ہو ادھر چلا جائے، اور جس کو حسین کے قدموں میں آنا ہو ادھر چلا آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سبحانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار۔ یہی وجہ ہے پیارے، ذرا غور فرمائیے کہ اہل سنت و جماعت ہی میں اولیاء کرام ہیں، بے شک۔ کہ کسی اور جماعت میں ولی آپ دیکھیں گے ہیں؟ کسی جماعت میں ولی
किसी जमात में कोई वली नहीं है, सारे औलिया अल्लाह अहले सुन्नत व जमात में हैं, इसलिए कि इरफान की बारिश मौलाए कायनात से चली है। तो जितने सादात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब उस बरसात से नहा गए हैं, और उनके सदक़े में जो उनके रास्ते पर चलने वाले मोमिनीन हैं वो भी उसी बरसात में नहा गए हैं। तरक्तु फीकुम किताबुल्लाह व इतरती, दो चीजें मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं, ये किताबुल्लाह और दूसरे अपनी अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। आका की एक हदीस और है कि अलैकुम सुन्नती वो सुन्नतो खुलफाई राशिदीन, वाह वाह, बहुत खूब। तुम पर मेरी सुन्नत है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर मेरी सुन्नत है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। इसी बुनियाद पर आका का यह फरमान हमारे लिए काबिल अमल है कि असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, सहाबा मिस्ल सितारे के हैं, इनमें से जिसकी इख्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। आका सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि सितारे आसमान वालों के लिए अमन हैं और मेरी अहले बैत अतहार जमीन वालों के लिए अमन है। सुभान अल्लाह। अहलो बैती अमानुन फिल अर्द, मेरी अहले बैत जमीन में अमान है, अमान। इनकी बुनियाद पर जमीन में अमान है, इनकी बुनियाद पर जमीन पर रहमत की बारिश हो रही है, इनकी बुनियाद पर जमीन पर सुकून है, इनकी बुनियाद पर जमीन पर भलाइयां हैं, इनकी बुनियाद पर जमीन पर रहने वालों के लिए चैन है, इत्मीनान है। अगर ये न होते तो जमीन वालों का अमन उठ जाता। नबी फरमाते हैं आसमान पर सितारे ना हो तो आसमान का अमन उठ जाएगा, और अहले बैत अतहार जमीन पर ना हो तो जमीन का अमन उठ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बहुत बैत खूब। अतहार को कहां कहां देखोगे, इसलिए इनसे मोहब्बत लाजिम है, इनसे मुरव्वत लाजिम है, इनकी ताजीम वाजिब है। कभी भी सहनो फिक्र में इनके खिलाफ कोई भी ऐसा शोशा गोशा ना आने पाए कि जिससे शैतान को राह मिल जाए वरगलाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत अतहार हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, दोनों को उंगली सरकार पकड़े हुए हैं। इरशाद फरमाते हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। सरकार ने फरमाया हर लोगों की नस्लें, नबियों की, अंबिया की, रसूलों की नस्लें उनके सुलबों में रखी हैं अल्लाह ताला ने, और मेरी नस्ल को मेरी बेटी फातिमा के शौहर अली के सुलब में रखा है। सबकी नस्लें उनसे चलती हैं और मेरी नस्ल अली से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो और सोचो समझो, इंशाअल्लाह ताला हजरत खातून जन्नत के फजाइल और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के फजाइल कल बयान होंगे 8वीं तकरीर में। यह महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।